نیچے گرتے ہوئے اس کی ٹانگ میں یقیناً غضب کا درد اٹھا ہوگا، تبھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اب زرولی کے ذکر کو بھاڑ میں ڈال کر ہم کام کی بات کر لیں۔ میں اس کے ساتھ اکڑوں بیٹھ گیا تھا۔ ہونٹ بھینچتے ہوئے اس نے ٹانگ میں اٹھنے والے شدید درد کو برداشت کرنے کی کوشش کی، مگر میرے دل میں اس کے لیے رحم کی رمق بھی موجود نہیں تھی۔ وہ وطن دشمنوں کا اعلی کار ہونے کے ساتھ معصوم لوگوں کے قتل میں بھی ملوث تھا۔ ایسے لوگ کسی رحم اور کسی ہمدردی کے حقدار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ تھی کہ ایسوں کو مارتے وقت میری ٹریگر کو دبانے والی انگلی کبھی نہیں کانپی تھی۔ ویسے خان صاحب، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں اس کے زخم پر زوردار مکہ رسید کروں تو کیا یہ برداشت کر لے گا؟ میں سردار کی طرف متوجہ ہوا۔ سردار نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، جوان آدمی ہے، اسے مکوں اور لاتوں کی کیا پرواہ۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے تو نہیں یقین، چلو مار کر اپنا شک دور کر لو۔ سردار نے مجھے دعوت دی۔ وہ منت بھرے لہجے میں ہکلایا، خدا کے لیے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر تکلیف ہو رہی ہے اور تم مزید تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو ہائے وائے کو چھوڑو اور میرے چند سوالوں کے جواب دو، شاید ہماری ایک اور گولی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ میں قسم کھاتا ہوں مشر زرولی۔ پہاڑ میں گیا تمہارا زرولی یار، تمہاری سوئی پھر اسی زرولی پر آن اٹکی ہے۔ تم مشر زرولی، وہ ہکلاتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، اور اس کے ہونٹوں سے مشر زرولی کے الفاظ نکلتے ہی میں نے ایک ہلکا سا مکہ اس کے زخم پر جڑ دیا۔ ہائے اف، وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اب اگر تمہارے منہ سے کسی مشر وشر کا نام نکلا تو اگلا مکہ اتنا آہستہ نہیں ماروں گا۔ میں نے سخت الفاظ میں اسے تنبیہ کی۔ اس مرتبہ وہ چہرے پر اذیت بھرے تاثرات سجائے کوئی جواب دیے بغیر خاموش رہا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ قبیل خان سے کہاں ملاقات ہو سکے گی؟ میں نے سوالوں کی ابتدا کی۔ آپ کو سردار سے کیا کام ہے؟ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے اپنی راگنی الاپی۔ اس مرتبہ میں نے اس کی مضروب ٹانگ پر پہلے سے بھی تھوڑا زیادہ زوردار مکہ جڑ دیا۔ ہائے مر گیا، اس کے منہ سے زوردار چیخ خارج ہوئی تھی۔ خدا کے واسطے میری ٹانگ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ خواستہ گل، یہ آخری تنبیہ تھی۔ اس کے بعد جو پوچھا جائے اس کا جواب دو، کیوں، کیا، کیسے کو چھوڑ دو۔ بس میرے سوالوں کے جواب دو، ورنہ پوچھ گچھ چھوڑ کر مجھے تمہارا دماغ جگہ پر لانا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ منہ سے کچھ کہے بنا اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو جو پوچھا ہے اس بارے کچھ پھوٹو نا۔ وہ جلدی سے بولا، سردار اس وقت انگور اڈے میں اپنے خاص ٹھکانے پر ہے، شاید 2-3 دن مزید بھی وہیں رہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھنا خواستہ گل، میں نے ٹھوس لہجے میں اسے دھمکی دی، ہم تمہیں اس وقت آزاد کریں گے جب تمہاری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی۔ اس لیے اگر غلط بیانی کا ارادہ ہے تو اسے اپنے ذہن سے نکال دو۔ اگر غلط بیانی کی، میں نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا کہ اسے بھی معلوم تھا ایک بے بس آدمی کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ گڑگڑایا، میں غلط بیانی نہیں کروں گا، اسی میں تمہاری بہتری ہے، کہہ کر میں نے پوچھا، اب اس خاص اڈے کا میل وقوع بھی بتا دو۔ انگور اڈے سے جنوب مشرق کی جانب سڑک پر قریباً 8 کلومیٹر کے بعد ایک چھوٹی سی آبادی کھڑکلے آتی ہے۔ کھڑکلے سے مشرق کی جانب ایک کچی سڑک جا رہی ہے جس کی طوالت 5 کلومیٹر کے بقدر ہوگی۔ رستے میں ایک نالا اور ایک چھوٹی پہاڑی بھی آتی ہے۔ سڑک کے اختتام پر ایک جنگل ہے، وہاں سردار کی ایک بڑی حویلی موجود ہے۔ عام دنوں میں وہاں 2-3 محافظ موجود رہتے ہیں، لیکن جب سردار وہاں پر موجود ہو تب محافظوں کی تعداد کسی بھی طرح 15-20 افراد سے کم نہیں ہوتی۔ تو قبیل خان وہاں کیا خاص کام کرتا ہے؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ وہاں وہ اپنے کاروباری دوستوں کے ساتھ شغل میلے کے لیے اکٹھا ہوتا ہے، مطلب شراب، شباب، گانا بجانا وغیرہ وغیرہ۔ میری بات پر وہ شرمندگی ظاہر کیے بغیر بولا، یہ سرداروں کے شوق ہیں بھائی صاحب۔ تو وہ وہاں سے کب تک لوٹے گا؟ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کا ارادہ وہاں سے سیدھا افغانستان جانے کا تھا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ وہاں وہ کتنا عرصہ گزاریں گے۔ اگر اسے تمہارے غائب ہونے کی بابت معلوم ہو جائے تب بھی وہ نہیں لوٹے گا۔ اس نے کون سا خود میری تلاش میں بھٹکنا ہے؟ اس کے پاس اتنا بڑا لشکر موجود ہے، وہ اپنے آدمیوں کو انگور اڈے سے بھی حکم صادر کر سکتا ہے اور افغانستان سے بھی۔ اس کے لیے اسے علام خیل آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ذرا اس خاص اڈے کی بناوٹ وغیرہ پر بھی روشنی ڈال لو۔ وہ اس وسیع اور پختہ حویلی کے بارے تفصیل سے بتانے لگا۔ وہ حویلی چلغوزوں کے جنگل میں واقع تھی اور وہ جنگل قبیل خان ہی کی ملکیت تھا۔ حویلی کا عقبی حصہ پہاڑی کے ساتھ جڑا تھا۔ سامنے مضبوط لکڑی کا ایک بڑا گیٹ تھا جو مشرقی جانب پڑتا تھا۔ دیوار کی اونچائی 10-11 فٹ تھی۔ حویلی کے سامنے والی دیوار جہاں شمالی اور جنوبی سندھ کی دیوار سے مل رہی تھی، وہاں 2 مورچے اس طرح بنے ہوئے تھے کہ ان کی 4 دیواریوں میں فائرنگ کرنے کے لیے ہول موجود تھے۔ اس نے کافی تفصیل سے حویلی کا نقشہ کھینچا تھا۔ مجھے لگا وہ ہمیں حویلی کے حفاظتی انتظامات سے مرعوب کرنا چاہ رہا تھا۔ اس سے کچھ مزید معلومات پوچھنے کے بعد میں سردار کی طرف متوجہ ہوا۔ خان صاحب، آپ نے اس سے کچھ پوچھنا ہے؟ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ خواستہ گل کو مخاطب ہوا،
मोहतरम जनाब सरदार कबीर खान के चहीते साले साहब, क्या वो तुम्हारी मौत की खबर सुनकर भी यहाँ नहीं पहुँचेगा? वो थूक निगलता हुआ बोला, मगर आप लोगों ने वादा किया है कि अगर मैंने तमाम मालूमात आपको दे दी तो मुझे गोली नहीं मारेंगे। हमने जो वादा किया था उस पर हम कायम हैं दोस्त, मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। वो मायूसी भरे लहजे में बोला, वो सबसे पहले अपने अगराज़ व मकासद मद्देनज़र रखता है। मैं भी साला होने की वजह से उसकी मंजूर नज़र नहीं हूँ। मेरी अपनी ज़ात में भी ऐसी कई बातें मौजूद हैं जिनकी वजह से उसने मुझे ये मकाम दिया हुआ है। यह अलाहाबाद के लोग इसकी वजह में रिश्तेदारी को ले आते हैं। वैसे तुमने हमें पहचान लिया या अब भी हमें ज़रवली का आदमी समझ रहे हो? मुझे शक है कि तुम वही हो जिसने रोशन खान को लंगड़ा किया है। वो तुम्हारा तस्करा SS के नाम से कर रहा था। मैं मुस्कुराया। शक की वजह? चलती गाड़ी के टायर को पहली गोली से निशाना बनाना और फिर इतनी सुरत से मेरे दोनों मुहाफ़िज़ों के सर में गोली उतारना, ये काम हर आदमी नहीं कर सकता। मैंने इश्तियाक आमेज़ लहजे में पूछा, तो फिर तुम हमें किसी मिशर ज़रवली से क्यों मंसूब कर रहे थे? वो साफ़गोई से बोला, क्योंकि मैं चाहता था तुम ये समझो मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, और हकीकत तो ये है कि मिशर ज़रवली नाम का कोई सरदार इस इलाके में मौजूद नहीं है। मैंने फ़ौरन पूछा, तो अब क्यों एतराफ़ कर रहे हो? क्योंकि अब तुम मेरी जान बख्शी का वादा कर चुके हो और रोशन खान कह रहा था कि SS अपने अल्फाज से नहीं फिरता। मगर मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया। मैंने कहा था कि तुम्हें गोली नहीं मारूंगा और इस बात पर मैं कायम हूँ। नहीं, तुमने वादा किया था कि मुझे कत्ल नहीं करोगे। मेरी बात सुनकर उसका रंग पीला पड़ गया था। मैं साफ़गोई से बोला, यार सीधी बात यह है कि तुम्हें ज़िंदा छोड़ने से हमारी सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। मैं हर किस्म की ज़मानत देने को तैयार हूँ मैं इस हमले को, मगर इसकी बात दरमियान में रह गई थी, क्योंकि एक हाथ इसकी ठोड़ी के नीचे रखते हुए मैंने दूसरा हाथ उसके सर पर रखा और दोनों हाथों को मुखालिफ जानिब ज़ोरदार झटका देते हुए उसे ज़िंदगी की कैद से आज़ाद कर दिया। एक मुल्क दुश्मन शख्स से वादे वईद लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी और ना हमें उससे कोई हमदर्दी थी। सरदार ने कहा, बंदे को मारने का यह तरीका मुझे भी सिखा दो। मैं हंसा। अब जिंदा बंदा तो कोई यहाँ मौजूद नहीं, मुझे तुम्हारी गर्दन के साथ ये करके तुम्हें सिखाना पड़ेगा। वह तुर्की बतुर्की बोला, नहीं, तुम मुझे ज़बानी बता दो और मैं तुम्हारी गर्दन पर प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तुम्हें तो नहीं, अलबत्ता अपनी चनारे बहन को यह तरीका ज़रूर सिखाऊंगा। उम्मीद है लिजोना की आमद के बाद वो इस तरीके को किसी न किसी पर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहेगी। वो मुझे मतून करता हुआ बोला, अगर मैं भी कमांडो वालों के ज़ेर निगरानी स्नाइपर कोर्स कर लेता तो तुम्हारी मिन्नत की ज़रूरत न पड़ती। अच्छा, इतना वक्त नहीं है कि हम गप्पे हाँके, ये सीखना सिखलाना बाद में भी चलता रहेगा। मैंने बाड़ी में पड़ी लाशों की तलाशी ली। उनकी नकदी और हथियार उठाकर मैंने लाशों को वहीं पड़ा रहने दिया। उसके बाद खायस्ता गुल की भी लाश लेकर उसे डबल केबन की बाड़ी में फेंक दिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर मुझे डैशबोर्ड से ब्रीटा पिस्टल हाथ लगा। पिस्तौल सरदार की जानिब बढ़ाकर मैंने कहा, थोड़ी खुश्क लकड़ियां इकट्ठी करना पड़ेंगी। खुश्क लकड़ियों की कौन सी कमी है? सरदार ब्रीटा पिस्टल नेफे में उड़स कर वहाँ बिखरी लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। मैं भी उसका हाथ बटाने लगा। छोटा सा ढेर इकट्ठा करके मैंने डबल केबन के ऑयल टैंक के नीचे रखा और लकड़ियों को आग लगा दी।